ماشاءاللہ ماڈل کالج لالہ زار راولپنڈی کے عزیز طلباء السلام علیکم۔ جماعت 12ویں مضمون اردو لیکچر نمبر 6 مجموعی طور پر نظم جواب شکوہ اور اس کے مشقی سوالات ہیں۔ مجموعی طور پر چھٹا لیکچر ہے اور جواب شکوہ کا یہ چوتھا ہے۔ 3 لیکچر میں ہم نے تشریح پڑھی ہے اور آج چوتھے لیکچر میں ہم اس کی جا رہے ہیں۔ پہلے سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ نظم کے مطابق درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال الف جز علامہ اقبال کی یہ نظم کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ حیت مطلب یہ ہے کہ سٹرکچر، اس کا ڈھانچہ۔ علامہ اقبال کی یہ نظم جواب شکوہ مسدس حیت میں، شکوہ اور جواب شکوہ دونوں نظمیں علامہ اقبال کی مسدس حیت میں۔ فرشتے عرش کے آس پاس انسان کی آواز سن کر حیران ہوئے، ایسی نظم کے ہر بند میں 6 مصرعوں سے مسدس نظم کہتے ہیں۔ یہ جو ہے نا وہ پہلا مصرع اس کا۔ تو مسدس حیت کسے کہتے ہیں؟ جس نظم کے ہر بند میں 6 مصرع ہوں اس کو مسدس نظم کہتے ہیں۔ جواب شکوہ جو نظم ہے اس کے میں بھی ہر بند میں 6 مصرے ہیں، اور شکوہ جو نظم ہے اس میں بھی یہ 6 مصرے ہیں ہر بند میں، اس وجہ سے اس کو مسدس کہتے ہیں۔ جیسے مسدس سے عالی ہے، عالی کی پوری کتاب مد و جزر اسلام حیت میں وہ مسدس ہے کیونکہ ہر بند میں 6 مصرے ہیں، تو اس کو مسدس سے عالی کا نام دے دیا گیا۔ تو یہ نظم مسدس ہے۔ مسدس عربی زبان کا لفظ سدس سے نکلا ہے، سدسن یا سادسن کو 6 کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے طلباء، بات کلیئر ہو رہی؟ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ بے جز ہے شکوہ سن کر فرشتوں نے کن خیالات کا اظہار کیا؟ فرشتے عرش کے آس پاس انسان کی آواز سن کر حیران ہوئے۔ شاعر کا شکوہ سن کر فرشتے حیرانگی سے ایک دوسرے سے کہتے ہیں، ہم تمام عرش والے بنی ہوئی انسان کا نالہ و فریاد عرش تک پہنچنے کے بھید کو سمجھنے سے قاصر ہے، یعنی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ تنزیہ لہجے میں کہتے ہیں کہ مٹھی پر خاک سے بنے ہوئے انسان کی پہنچ آسمان تک کیسے ہوتی ہے، اور کیا اس کی پرواز اتنی بلند ہے کہ اس کی صدا عرش بری تک پہنچ گئی؟ یہ اہل زمین تو مراتب آسمان سے بھی بالکل بے خبر ہیں، یہ اتنے بے باک اور بد تہذیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہونے کی جرت کر رہے ہیں۔ یہ نادان اتنا بھی نہیں جانتے کہ اپنے مہربان خدا سے سوال کتنا عزیز سے کیا جاتا ہے، یہ انسان تو جھگڑ رہا ہے۔ تو یہ ان خیالات کا اظہار کیا فرشتوں نے کہ حیرت میں مبتلا ہوئے کہ انسان کی پہنچ آج تک بھی ہو چکی ہے۔ یہ اس کا انداز ادب کے خلاف ہے، یہ شوخی اور گستاخی سے تعبیر کیا فرشتوں نے کہ انسان گستاخی کر رہا ہے، شوخی کر رہا ہے اور اس کو انداز ادب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے عزیز طلباء، یہ کیا۔ اگلا سوال ہے، اس نظم میں موجودہ دور کے مسلمانوں کی کن کمزوریوں اور خامیوں کا ذکر کیا گیا؟ بتایا گیا کہ موجودہ دور کے مسلمان کمزور ہیں، بے دینی کی طرف مائل ہیں، بے دین ہے یعنی دین کی طرف آ نہیں رہے۔ ان میں کوئی بت شکن نہیں، سب بت گر ہے، یعنی بت شکن سلطان محمود غزنوی ہمارے بہت جات بتوں کو توڑنے والے تھے، آج ہمارے کردار بت بنا رہے ہیں۔ یہ اتنے بے حس حرکت ہو گئے ہیں کہ سب کچھ تقدیر پر چھوڑ دیا ہے۔ اسلام کے جن تعلیمات سے ان کو فیض یاب ہونا چاہیے تھا اس سے غیر مسلم مستفید ہو رہے ہیں، اور یہی عمل دنیا میں مسلمانوں کی بربادی اور رسوائی کا سبب ہے۔ تو اقبال نے بتایا ہے کہ مسلمان عقیدہ توحید کو چھوڑ کر لادینیت کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ بت شکن، پہلے وہ بت شکن تھے، اب یہ بت تراش ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے۔ جنت کے اصول کی تڑپ ختم ہو چکی ہے، وہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر نہیں چل رہے، پرانی تعلیمات کو اوڑھنا بچھونا نہیں بنا رہے۔ اس وجہ سے کیا ہے کہ مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، یہ ان کی کمزوریاں ہیں۔ دین سے دوری، آباء و اجداد کے نقش قدم پر نہیں چل رہے، قرآنی تعلیمات سے دوری اور عشق رسول کی کمی اور سستی اور قائلی، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے، یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مسلمان زوال کا شکار۔
اب آگے سوال ہے اس کا دال جز، اس نظم سے ایسے مصرے چن کر لکھیں جن میں سند تلوی استعمال ہوئی. سند تلوی آپ نے 9th میں بھی 10th میں بھی فرسٹ ایئر میں بھی اس کی ڈیفینیشن پڑھی ہے، میں پھر سمجھا دیتا ہوں. سند تلوی کسی شعر میں یا کسی مصرے میں یا کسی لفظ میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کو سند تلوی کہتے ہیں. میں پھر دوہرا دیتا ہوں. کسی شعر میں، کسی مصرے میں، کسی عبارت میں یا کسی لفظوں کے مجموعے میں تاریخ کے کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کو سند تلوی کہتے ہیں. اب اس نظم میں بہت سارے ایسے مصرے اشعار استعمال ہوئے جس میں سند تلوی یعنی تاریخ کے اور واقعات کی نشاندہی کی گئی ہے. اس نے سوال یہ کیا ہے کہ اس نظم میں سے جن مصروں میں سند تلوی استعمال ہوئی ہے وہ لکھیں. تو ایک پہلا ہے کہ مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. اب میں نے آگے آپ کو آسانی کے لیے واقع آدم لکھ دیا ہے کہ اس میں واقع آدم علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، جب وہ ایک شجر ممنوع یعنی ایک ایسا درخت جس سے روکا گیا تھا اس کا پھل کھا بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا. سنتے شعر بھی آپ سنتے چلے آئے ہوں گے کہ نکلنا خود سے آدم کا سنتے چلے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. آگے ہے کہ آ گئی خاک میں چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا. اب خاک میں چٹکی مطلب یہ ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے نا، تو آدم کی انسان کی تخلیق کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اس انسان کو ہم نے مٹی سے بنایا. آگے جی کہ تھا جو مسجود ملائک، یہ وہی آدم ہے. آدم کو سجدہ کہ آدم کو سجدہ فرشتوں نے کیا، ایک کو ہونا چاہیے تھا. آدم کو سجدہ فرشتوں نے کیا، پھر آدم کو مسجود ملائک کہا جاتا ہے. تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ. کوئی قابل ہو تو شانے کئی دیتے ہیں. یہ کئی جو لفظ ہے نا، یہ کئی کے معنی انادرس کے نہیں ہے. کئی ایک خاندان تھا ایران کے بادشاہوں کا، کیانی خاندان، تو یہ اس کی طرف نسبت ہے. تو ایران کے وہ بادشاہوں کے ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس میں بھی سند تلوی ہے. بت سکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں. اب بت سکن سلطان محمود غزنوی کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے سومنات کے مندر توڑے تھے، اس وجہ سے سلطان محمود غزنوی کو بت سکن کہا جاتا ہے. تا ابراہیم پدر اور پسر حاضر ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے. بہت سارے واقعات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، جو ہے نا وہ بتوں کو پاش کیا. اس اعتبار سے جو ہے نا وہ بتوں کو پاش کیا. تو بہت سارے واقعات ہیں. جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں. اب واقعہ طور ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خواہش کی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلایا اور اپنی تجلی ڈالی. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو یہ وہ جلوہ طور جو واقع طور ہے، طور پہاڑ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اس نظم کا نام جواب شکوہ کیوں رکھا گیا؟ اقبال نے اس سے پہلے نظم شکوہ کے لکھی جس میں شکوہ کر چکے تھے. مسلمانوں کی زبحالی کا نقشہ اللہ سے شکایات کی صورت میں کی پہنچا. اقبال کا انداز کہیں کہیں احتجاج پر بھی مبنی ہے. پروٹیسٹ کرتے نظر آتے ہیں خدا کی بارگاہ میں. اس وجہ سے اس کے علماء نے اقبال کو اللہ کے حضور گستاخی کا مرتکب ٹھہرایا اور کفر کے فتوے بھی لگوے اقبال پر. انہیں کہا کہ وہ اللہ سے توبہ کرے. اس لیے اقبال نے شکوہ کے جواب میں اس نظم میں جواب شکوہ گئی. ایک مسلمان کے منہ سے نظم شکوہ میں جن شکایات کا ذکر کیا گیا، جواب شکوہ میں انہی شکایات کے جواب انہوں نے اللہ کی طرف سے دیے. شکوہ جو نظم موجود ہے کہ کیونکہ اقبال نے اس نظم میں کیا کیا ہے، اللہ سے شکوہ کا جواب دیا. جو شکوے کیے ان کا جواب بھی دیا. تو
اس وجہ سے اس کا نام جواب شکوہ رکھا گیا ہے۔ اب اگلا سوال ہے بت بھی نئے کی تشریح کریں، موجود کہ نئے بت بنا لیے اقبال نے شعر میں کہا، تو جواب اس کا یہ ہے کہ موجودہ دور کے مسلمان اپنے نفس کی خواہشات اس طرح مانتے ہیں جیسے نفس کی پوجا کریں، یعنی پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لات منات حبل حزا چاند ستاروں اس طرح پر پوجا ہو رہی تھی، مگر اب بتوں کی پوجا تو نہیں ہو رہی، مگر پھر بھی کہنا وہ پجاری ہے انسان، اللہ سے تو نہیں ادھر رجوع تو نہیں ہوا، تو اس کا پھر نئے بتوں سے کیا مراد ہے؟ تو نئے بتوں سے مراد خواہشات ہے، مال و دولت ہے، دنیا کی ہوس ہے، لالچ ہے۔ ہر کوئی اپنی ذات اور نسل کو بتوں کی طرح پوج رہا ہے، اقتدار کی ہوس کی بھی بتوں کی طرح پوجا ہو رہی ہے، جیسے اقتدار کے رسیاں ہیں، اس دور کے نئے بت ہیں، یعنی مال دولت، اپنی ذات، اقتدار، حکومت، عہدہ، مرتبہ، پیسہ، یہ اس دور کے نئے بت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین چھوڑ کر غیر اللہ کے معتقد ہو گئے، یعنی مال و دولت، پیسہ، دنیا کے سٹیٹس، اور ان سے اپنی امیدیں وابستہ کر لی ہیں، دنیاوی خواہشات کے غلام ہو گئے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے کے بجائے شرک کا راستہ اختیار کر لیا ہے، یہ وہ اس کی صورت ہے شرک کی۔ ٹھیک عزیز، اب اگلا سوال ہے آخری بند میں کس چیز کو مسلمان کی شمشیر کہا گیا؟ تلوار۔ کہ مسلمان جو ہے نا وہ آخری بند میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھ آ جائے کہ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری۔ تو سوال وہ چینج بھی کر سکتا ہے، وہی بھی کہہ سکتا ہے کہ آخری بند میں کس چیز کو مسلمانوں کی عقل کہا گیا ہے؟ تو عقل ڈھال ہے، عشق تلوار ہے، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان تو ہو تقدیر سے تدبیر ہے تیری، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ تو ابھی پہلے ہی مصرے میں ہی بات واضح ہو گئی کہ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری۔ تو عشق، اللہ اقبال نے عشق کو مسلمان کی شمشیر قرار دیا۔ اب عشق سے وہ مراد نہیں جو آپ سمجھ بیٹھے، عشق سے مراد عشق خدا رسول پیغمبر اسلام کا عشق ہے۔ دنیا کے تمام بڑے بڑے کارنامے عشق سے انجام پاتے ہیں، عشق ایک جذبے کا نام ہے، عشق زبردست قوت اور پرزور لگن کا نام ہے۔ مسلمان عشق سے اس طرح کام لیتا ہے جیسے ایک مجاہد تلوار کی جوڑ سے لیتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا مجھے عشق کی آگ، بجھی عشق کی آگ، اندھیر ہے مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر۔ مسلمان کا اصل ہتھیار تو عقل و عشق ہے، جن میں عقل ایک تلوار کا کام دیتی ہے، سپر ڈال کو کہتے ہیں۔ عقل سے مسلمان ان نکتہ چینیوں کا جواب بے باکی سے دے سکتے ہیں جو دین اسلام پر عمل۔ تو عقل ایک کیا ہے؟ ڈھال ہے، تلوار نہیں بلکہ ڈھار ہے، اور عشق کیا ہے؟ ایک شمشیر ہے۔ عقل کے ذریعے انسان دفاع کرتا ہے، عشق کے ذریعے انسان حملہ آور ہوتا ہے، جذبہ ہی لڑاتا ہے۔ تو اقبال نے یہاں عشق کو مسلمان کی شمشیر قرار دیا ہے، عشق رسول اور عشق خدا کو۔ آگے جی کہ امتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کا کیسے باعث بن؟ جب ایک امتی اپنے نبی کا راستہ چھوڑ دے، اپنے نبی کے طریقے پر عمل نہیں کرتا، تو اپنے نبی کی رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ موجودہ دور کے مسلمان قرآن و حدیث کی تعلیمات سے بے خبر ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، یہ خود غرض اور مسلمان پرست بن گئے۔ اس طرح موجودہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات سے روگردانی کی وجہ سے ہی مسلمان امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث بدنامی ہوئے، خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ کے بندے بن گئے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے پیغمبر کی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں۔ یعنی جب ہم اپنے نبی کی سنت پر، اپنے نبی کی سیرت پر، اپنے نبی کی شریعت پر عمل نہیں کریں گے
تو ہم اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے نبی کو کیا کر رہے ہیں؟ شرمندہ کر رہے ہیں، رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اپنے نبی کی عزت کا باعث بنے، رسوائی کا باعث نہ بنے۔ آگے سوال ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا کیا انعام ہے؟ اگر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی تو دنیا کی حکومت بھی عطا کی جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی انفرادی یعنی ذاتی اور قومی زندگی گزارنے کی کوشش میں مصروف کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اس شعر میں، اس سوال میں وہی بات کی گئی ہے جو شعر میں کی گئی ہے کہ اگر تم نبی سے محبت کرو گے، وفا کرو گے تو ہم کیا ہے تمہیں لوح و قلم بھی دے دیں گے، ہم بھی تمہارے لوح و قلم بھی دے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی دنیا میں بھی حکومت ہوگی اور آخرت میں بھی وہ سرفرو اور کامیاب ٹھہرے گا۔ آگے سوال ہے جی کہ یہ اسی کا حصہ ہے پچھلے سوال کا کہ آپ سے کی محبت کے نام یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی بڑی بڑی کامیابیاں ملتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہی دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ سنت رسول کو اپنانے سے نہ صرف یہ دنیا مسلمانوں کے تابع ہوگی بلکہ لوح و قلم یعنی وہ تختی اور قلم جس کے ذریعے آسمانوں پر انسان کی تقدیر لکھی ہے وہ مسلمانوں کے دار اختیار میں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دنیا کو منور کیا جا سکتا ہے۔ شاعر نے اس میں محمد سے دنیا میں اجالا کرنے کی تلقین کی ہے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا میں پھیلا دو، ان کے لائے گئے دین اسلام کے نور سے ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو منور کر دو۔ جب مسلمان اپنے اخلاق و کردار کو نبی کریم کے طریقے پر ڈھال لیں گے تو غیر مسلم ان کے بلند اخلاق دیکھ کر اسلام کی روشنی میں آتے چلے جائیں گے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور ایک شعر میں اور پڑھ دیتا ہوں کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بنام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے جی سوال کے آپ کی کتاب میں تو اعراب والا سوال ہے، منفیت، مصلحت، رمضان، اسرار، سفر وغیرہ۔ سوال نمبر 3 اس کا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کہتے ہیں کلام میں دو چیزوں کا ذکر کر کے دونوں کے درمیان فرق بتانے کو صنعت تفریق کہتے ہیں۔ فرق بتایا جائے دونوں کا تو دونوں کو صنعت تفریق کہتے ہیں۔ اس نظم میں کم از کم 3 اشعار ایسے تلاش کریں جن میں صنعت تفریق موجود ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، پہلے ہم نے صنعت تلمیح پڑھی ہے اور اب ہم صنعت تفریق۔ کلام میں دو چیزوں کا ذکر کر کے دونوں کے درمیان فرق بتانے کو صنعت تفریق کہتے ہیں۔ بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہے، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہے۔ اب اس میں صنعت تلمیح ہے، بت شکن اٹھ گئے بت گر، بت شکن اور بت گر یہ کیا ہے؟ صنعت تفریق ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہے، پدر اور پسر کیا ہے؟ اس میں بھی صنعت تفریق ہے، باپ بیٹا۔ آگے ہے دوسری مثال اس کی، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہونا یا یہ تفریق ہے۔ تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ اب اس پورے شعر میں کہ تمہارے آبا و اجداد کیا تھے؟ متحرک تھے، تم کیا ہو؟ سست قائم۔ تو یہ فرق بتایا گیا اس میں صنعت تفریق۔ اے آیا یورش تاتار کے افسانے سے
پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے. اب کعبہ اور صنم خانہ یہ کیا ہے؟ صنعت تفریق ہے. کعبہ اور چیز ہے، صنم خانہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے عزیز طلباء، یہ آپ کے سوال نمبر 3 کا تقریباً جو ہے نا ایکسرسائز کے بڑے کوشچن حل ہو گئے ہیں. سوال نمبر 4 ہے کہ درست لفظ کو چن کر خالی جگہ پر کریں. آپ کتاب اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں. جواب شکوہ دراصل اقبال کے ایک اور نظم شکوہ کا جواب ہے. آئی آواز غم انگیز ہے تیرا، خالی جگہ تیرا تو بریک میں لکھا ہے آپشن کے طور پر افسانہ پیمانہ دیوانہ میخانہ، تو افسانہ تیرا اس میں آئے گا. قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے. دولت ثروت رفت قدرت 4 لفظ استعمال ہوئے. درست آپشن اس کا انتخاب کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ رفت بلندی پر نظر. بات کرنے کا سلیقہ نہیں، اس کو بھائی انسانوں کو، نادانوں کو، دیوانوں کو، حیوانوں کو، تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. اس نظم میں کم از کم 10 ہم کافیہ الفاظ، ہم کافیہ وہ لفظ ہوتے ہیں جن کے وزن آپس میں ملتے ہیں. ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو کافیہ کہتے ہیں. جیسے چالاک بے باک، رضواں انسان، سمیع مکین، انسانوں نادانوں، ادا خدا، شان کہی نہیں، خم تم، کیا فردا، سہارا تارا، بالا اجالا، مسلمان قرآن. آخری سوال اس نے دیا ہے کہ اس نظم میں جو فارسی تراکیب استعمال ہوئی ہیں کم از کم 10 تراکیب لکھیں. بہت سارے جیسے طاقت پرواز، پیر گردوں، نالہ بے باک، دانائے رموز کم، اشک بیتاب، سکان زمین، طاقت گفتار، باعث رسوائی، عصر نو، منتظر فردا. اس طرح کی جو علامتیں ترکیب، یہ ترکیبیں کیا ہیں؟ فارسی کی. اب آپ کی اسائنمنٹ ہے تفویض کار اردو میں اس کو بولتے ہیں. میں نے آسانی کے لیے بریکٹ میں لکھ دیا گھر کا کام اسائنمنٹ. اسائنمنٹ کیا ہے کہ تمام اشعار کا مفہوم لکھنا ہے اور ان کے حوالہ جات کے اشعار بھی لکھنے ہیں. اس کی ترتیب کچھ ہوگی کہ پہلے بند لکھیں گے، پہلے بھی آپ کو سمجھایا گیا پھر دوبارہ سمجھا رہا ہوں. پہلے بند لکھیں گے، پھر اس بند کے بعد اس کا مفہوم لکھیں گے، مفہوم کے بعد اس کے حوالے کے اشعار لکھیں گے. تشریح نہیں لکھیں، یہ ترتیب ہوگی. بند لکھیں یعنی 6 مصرے پورے لکھیں، اس کے بعد اس کا مفہوم لکھیں، لینتھی تشریح نہیں، مختصر تشریح یعنی مفہوم، اور اس کے بعد اس کے حوالہ کے اشعار. ٹھیک ہے جی. ایک اسائنمنٹ تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ نظم کے 30 معروضی سوالات با متعلقہ 4 ممکنہ جوابات تحریر کریں. یعنی آپ نے ایم سی کیوز کریٹ کرنے 30 ایم سی کیوز، تعارف میں سے بھی اور نظم سے بھی. یعنی آپ سوال بنائیں گے، اس کے نیچے 4 ایم سی کیوز بھی بنائیں گے، اور جو درست جواب ہوگا اس کو سرکل بھی کریں گے. یہ اسائنمنٹ آپ کی. اور یہ جب آپ کالج میں تشریف لائیں گے اس کو چیک کیا جائے گا. ابھی نیکسٹ ویک آپ کالج بھیج دیں اس اسائنمنٹ کو، اور اس کے بعد پھر اس کو چیک کر کے ریفنڈ کر دیں گے یا پھر مارکس دے دیں گے. اور یاد رکھیے گا کہ جب آپ کالج آئیں گے تو یہ جو آن لائن چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں اس میں سے ٹیسٹ لیا جائے گا. ٹھیک ہے عزیز طلباء، اس وجہ سے اس چیز کو بالکل لائٹ نہ لیں. انتہائی اہمیت کا عمل ہے یہ چیز. اپنی وقت کی قدر کریں، اور جو ساتھ چیزیں آپ کو پڑھا رہے ہیں ان کو نوٹ کریں، ان کو پھر یاد کریں اور تیاری کریں. ٹھیک ہے عزیز طلباء. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.